گیا فهو فی عیشہ، تو بس وہ ہوگا آرام میں، راضیہ اس آرام میں جس میں وہ خوش ہوگا، اس کی مرضی کے آرام میں۔ واما، اور بس وہ شخص من خفت موازین، جس کا پلڑا ہلکا ہو گیا، تو امہ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ وما ادراک ما ہی، کیا جانو کہ وہ کیا ہے، نار حامیہ، وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ یہ عنایت مفرس اور مفہوم ہے۔ یہاں پر دو تذکرے ملتے ہیں، ایک تو تذکرہ جہنم کا ملتا ہے جس کا مجھے آج ذکر نہیں کرنا، پچھلے درس میں کر چکا ہوں۔ ایک ہی چیز ہے اور سب سے اہم چیز ہے، اس کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا، اور اس کے اندر اور بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے اعمال اور معاملات سے متعلق ہیں، وہ آ جائیں گے۔ پہلے تو تھوڑی سی بنیادی بات بتا دوں کہ یہ قرآن کا درس صرف اور صرف اصلاحی درس نہیں ہوتا، بلکہ اس میں علمی موشگافیاں بھی ہوتی ہیں، علمی باتیں بھی ہوتی ہیں، تو جن کا تعلق کوئی ایسی تڑپ اور اس چیز سے نہیں ہوتا، لیکن علمی معاملات ہیں، ان کا علم کم سے کم ہونا چاہیے۔ ان کا علم ہونے سے انسان کی زندگی میں بے شمار فرق پڑ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے علم کو حاصل کرنے کے لیے وہ تھوڑی سی لگن کا اظہار کرے، لگن کا مظاہرہ کرے۔ پہلے لوگوں کو علمی ذوق ہوا کرتا تھا، علمی ذوق ایسا ہوا کرتا تھا کہ اس علمی ذوق کے اندر وہ لوگ اتنے مگن ہوتے تھے کہ اپنی زندگیوں کو وہ علم کے اندر لگا دیا کرتے تھے۔ کئی ایسے لوگ، کئی ایسی تاریخیں گزری ہیں۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے 64 برس علم کے اندر لگائے، صرف 64 برس علم کے اندر لگائے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ سے کہا کہ اماں، مجھے آپ اپنے اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیجیے۔ تو ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، میں نے تجھے اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا۔ پڑھنے کے لیے نکلے 19 برس گزر گئے۔ 19 برس گزرنے کے بعد جب گھر کے دروازے پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، ماں نے اندر سے پوچھا کہ کون ہے؟ کہا سفیان ہوں۔ کہا کہ سفیان؟ کون سفیان؟ کہا میرا آپ کا بیٹا سفیان۔ 19 برس کے بعد بیٹا گھر میں آئے تو ماں کے کیا جذبات ہوں گے، کیا کیفیت ہوں گے، ہر کوئی بڑی اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ لیکن سفیان کی ماں پہ قربان جائیں، اندر سے کہنے لگی بیٹا، میں نے تجھے اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا، اور وقف کی ہوئی چیز کو کبھی واپس نہیں لیا جاتا، لہذا تو جا اور علم کے اندر اپنی زندگی کھپا دے، لگا دے۔ یہی سفیان ثوری تھے، حتیم کے اندر لیٹے ہوئے تھے، ابو جعفر منصور کے خلاف فتویٰ دیا تھا، اس نے کوئی ظالمانہ کام کیا تھا، تو کسی نے فتویٰ مانگا تو انہوں نے دے دیا۔ تو اس زمانے میں فتوے کی قیمت جانوں میں ہوتی تھی۔ ایک انسان نہیں، لاکھوں جانیں اس فتوے کے اوپر نکل جاتی تھی۔ یہ فتوے کی دین کی ان کی نظر میں بڑی اہمیت ہوا کرتی تھی، کچھ ایسی وجوہات بھی ہوتی تھی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو سرعام 70 برس کی عمر میں جو کوڑے لگائے گئے تو وہ کیا تھا؟ ایک فتویٰ نہیں دے رہے تھے، وہ اس وجہ سے۔ احمد بن طولون ایک بزرگ کی، قتیبہ بن بکار کی مجلس میں آیا کرتا تھا۔ قتیبہ بن بکار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث تھے۔ تو احمد بن طولون جو مصر کا بادشاہ تھا، وہ ان کی مجلس میں آتا، 18 برس تک مجلس میں آتا رہا، اور ہر سال وہ 1000 دینار کی تھیلیاں، 1000 دینار ایک تھیلی میں بند کرواتا اور وہ ان کو ہدیہ کرتا۔ یہ 18 برس گزر گئے۔ 18 برس کے بعد کہنے لگے اس فتوے پہ دستخط کر دیجئے۔ تو انہوں نے فتویٰ پڑھا تو فرمانے لگے یہ فتویٰ تو غلط ہے، میں اس پہ دستخط نہیں کرتا۔ تو انہوں نے کہا آپ اس کو چھوڑیں، آپ اس پہ دستخط کریں۔ کہا نہیں جی، میں تو اس پہ دستخط نہیں کروں گا۔ کہنے لگے کہ ہماری کھاتے اور ہمارے خلاف فتویٰ دو گے، اس پہ دستخط کرو ورنہ میرے پیسے واپس کرو۔ تو فرمانے لگے اچھا۔ اندر گئے اور 18 کی 18 تھیلیاں
ان کی مہر بھی کھول کر نہیں دیکھی تھی کہ اندر کتنے پیسے ہیں، وہ آ کے اس کے سامنے پھینکی اور فرمایا کہ کیا میرے ایمان کی قیمت ہی لگائی تھی تو نے؟ یہ تو علم کے اوپر لوگوں نے جانیں کھپائی ہیں، علم کے اوپر لوگوں نے زندگیاں لگائی ہیں۔ اس کے واقعات بڑے عجیب و غریب ہیں۔ ایک کتاب ملتی ہے متاع وقت کاروان علم، اردو میں کتاب ہے، اس کے اندر اکثر محدثین کے تقریباً 50-60 محدثین کے واقعات مختصراً لکھے ہوئے ہیں اردو میں، اور بڑی آسان اردو کی کتاب ہے۔ اس کو آپ دیکھیں، بے شمار واقعات آپ کو ملیں گے کہ کیسے جوانوں نے اپنی زندگیوں کو علم کے اوپر لگایا اور کس طریقے سے انہوں نے علم کو حاصل کرنے کے لیے محنتیں کی، کوششیں کی، زور لگائے، شغف لگائے، اپنی عمریں کھپا دی۔ ایک محدث گھر سے نکلے 64 برس کے بعد واپس آئے، 20 برس کی عمر میں نکلے اور 84 برس کی عمر میں واپس آئے، اور 84 برس کی عمر میں آ کے شادی کی گھر میں۔ تو 64 برس صرف علم حاصل کرتے 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 گزار دیا۔ تو لوگوں کی نظر میں علم کی بڑی اہمیت تھی، علم کا ایک بڑا نام تھا، علم بڑی اہم چیز تھی۔ خیر آج کل تو علم برائے ڈگری رہ گیا، علم برائے تنخواہ رہ گیا کہ علم کو برائے تنخواہ پڑھتے ہیں۔ قرآن کے علم میں انسان کو شعور سکھایا جاتا ہے، جو انسان کے ساتھ ہونا ہے وہ انسان کو بتایا جاتا ہے۔ اس میں ایک یہ بھی چیز ہے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، سورہ قاریہ کا آخری حصہ، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، وہ جس کا پلڑا بھاری ہو گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ عیشوں میں ہوگا، اپنی مرضی کے عیش میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور وہ جس کی تولیں، جس کا پلڑا ہلکا ہو گیا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، پس اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تمہیں کیا پتا وہ کیا ہے، نار حامیہ، وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ جہنم کا یہ جو طبقہ ہے میں اس کے حوالے سے عرض کر چکا ہوں، ابھی دوبارہ ذکر کرنا تحصیل حاصل ہوگا، یعنی کہ پہلے سے بیان کردہ چیز دوبارہ بیان کرنے سے وہ چیز علمی حوالے سے فائدہ مند نہیں ہوگی، اصلاحی حوالے سے فائدہ مند ہوگی، البتہ اس کی فی الحال یہاں پر کوئی ایسا وہ معاملہ نہیں ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اس کو میں 3-4 مرتبہ پڑھ چکا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی چیز بیدار ہو، تاکہ خود سے بیدار ہو۔ میں جب بیدار کروں گا تو مشکل ہوگی خود سے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، وہ جس کا پلڑا ہلکا ہو گیا، وہ جس کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ تو کیا انسان کے اوپر پلڑے لگے ہوں گے؟ کیا ہوگا انسان کے اوپر؟ کسی کو نہیں پتا کہ پلڑے سے کیا مراد ہے۔ سب حضرات نے اپنے اپنے علم کے مطابق بتایا، لیکن جو صحیح علم ہے وہ کسی کو نہیں معلوم کہ اس پلڑے سے کیا مراد ہے۔ قرآن مجید میں اس منظر کو اللہ رب العزت 3-4 جگہوں پر بیان فرمایا، وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ یہ اللہ نے 3-4 جگہوں پر میزان عدل کے حوالے سے بات کی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا اپنا بیان ہے، بخاری شریف میں لکھا ہے، فرمایا کہ میں نے اللہ سے درخواست کی، اے اللہ آپ جس پلڑے کے اندر کا ذکر آپ ہماری کتابوں میں کرتے ہیں وہ پلڑا مجھے دکھائیے۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے اس پلڑے کو عالم کشف میں دکھایا یا خواب میں دکھایا کہ وہ پلڑا اتنا بڑا تھا، اس کی بڑے پن کو دیکھ کر میں بے ہوش ہو گیا کہ اتنا بڑا پلڑا تھا۔ میں اے داؤد اگر کوئی اللہ کے راستے میں کھجور بھی دیتا ہے تو ہم اسی میں تولتے ہیں، اگر کوئی سبحان اللہ کہتا ہے تو ہم اسی میں تولتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں جو سوال اٹھ رہا ہوگا پلڑے کا مطلب تو واضح ہو گیا، تو میں آگے جو احادیث بیان کروں گا تو اس سے اس ساری بات کا جواب ہو جائے گا۔ انسان کے اعمال کا وزن ہوگا، والوزن یومئذ الحق وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا پلڑا ہلکا ہو گیا، جس کا پلڑا بھاری ہو گیا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور اس دن ہم پلڑے لگا دیں گے تاکہ انصاف کیا جائے قیامت کے دن، اور تاکہ کسی کے اوپر ایک ذرہ بھی ظلم نہ ہو۔
ثقلت موازین کس طریقے سے فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، دوسری جگہ پر فمن يعمل مثقال ذرة خیر، جس کسی نے اگر ایک مسقال کا مطلب ہے، مسقال کہتے ہیں رائی کے دانے کو۔ رائی کا دانوں میں سب سے زیادہ چھوٹا ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں، آج کل دوسرے بھی چھوٹے دانے، تل کا دانہ بڑا ہو گیا، تو رائی کا دانہ چھوٹا دانہ ہوا کرتا تھا، مکئی اور گندم سے چھوٹا دانہ رائی کا دانہ کہلاتا تھا۔ تو رائی کا دانہ جو ہے اگر کسی نے اتنا سا عمل بھی کیا ہوگا تو یرہ، وہ اس کو دیکھے گا، اور ومن یعمل مثقال ذرة شرا یرہ، جس نے اگر رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کی ہوگی تو اس کو دیکھے گا۔ الا من تاب، جس نے توبہ کر لی تو اللہ مٹا دیں گے، پھر اس کو نہیں دیکھے گا۔ یہ مختلف صورت ہے اعمال کی۔ تو اعمال کا وزن کیسے ہوگا؟ میں آپ ایک ترتیب سے آپ حضرات کو یہ سارا موضوع عرض کرتا ہوں، اللہ کرے کہ کوئی سکم اس میں باقی نہ رہے۔ کوئی سکم کا مطلب ہے کوئی ایسی چیز جو ہماری نظروں سے اوجھل ہو، ایسی چیز کو باقی نہ رہے۔ اعمال کا وزن کیسے ہوگا؟ سب سے پہلا سوال اس کے اندر کسی کو ہو سکتا ہے کہ نماز کیسے اللہ تعالیٰ اس کا وزن کریں گے، نماز کو کیسے اللہ تعالیٰ ناپیں گے، نماز کا کیسے اللہ تعالیٰ نمبر دیں گے۔ اس نماز کے 80 نمبر ہیں، اس نماز کے 100 نمبر ہیں، اس کے تو 110 نمبر ہیں، اس کے 50 نمبر ہیں، اس کے 100% نمبر ہیں، اس کے 100% سے بڑھ کے نمبر ہیں، اس کے 50%، اس کے 10%، اس کے 1%۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا وقت قریب آیا۔ یہ حضرت مجدد الفسانی کہ وہ شخص ہیں بلا مبالغہ کروڑوں لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، کروڑوں لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا۔ آپ جو سمجھتے ہیں کہ تقریروں میں اور بیانات کے اندر جو سب کچھ شور و غوغا ہوتا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اصل تو انسان کی تنہائی ہوتی ہے، اور اجتماعوں میں شور و غوغا یہ تو ہر کوئی مچا لیتا ہے، یہ تو ڈھول بھی دکھا دیتا ہے، لیکن اصل انسان کے اندر جو طاقت پیدا ہوتی ہے وہ انفرادی عبادت سے طاقت پیدا ہوتی ہے، انفرادی اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اجتماعی تعلق پیدا ہوتا ہے۔ تو انفرادی تعلق پہلے انسان پیدا کرتا ہے، اس کے بعد اجتماعی تعلق پیدا ہوتا ہے، ورنہ اجتماع بھی سارگان ہو جاتے ہیں۔ تو خود سوچیں کہ ان کی تنہائی کیسی آباد ہوگی۔ ان کے ایک مرید آئے اور کہنے لگے حضرت مجھے قبض کا مسئلہ ہے، آپ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیجئے کہ مجھے بس ہو جائے۔ تو انہوں نے بیٹھ کے توجہ ڈالی، اور توجہ ڈالی تو اس کا سینہ کھل گیا، اور فوراً کہا اللہ، جیسے ہی اللہ کہا تو پورا کمرہ ہل گیا، پھر دوسری مرتبہ کہا اللہ تو پورے بغداد میں زلزلہ آ گیا۔ تو پھر توجہ ڈالی تو قبض کی کیفیت، بس کی کیفیت ختم کر کے قبض کی کیفیت میں دوبارہ آ گئے۔ کہنے لگے کہ تم اگر بس کی کیفیت میں ساری زندگی رہو اور کلمہ ایسا پڑھو کہ ساری زمین پر زلزلہ آ جائے، لیکن اگر تم کوئی عمل خلاف سنت کرتے ہو تو وہ شخص جو گنہگار ہے وہ سنت کے مطابق عمل کرے تو وہ تم سے آگے نکل جائے گا۔ اور یہ وہ بزرگ تھے جو ہوا میں بیٹھ کر تسبیح کیا کرتے تھے، ذکر کیا، جو ان کے مرید تھے وہ ہوا میں بیٹھ کے تسبیحات کیا کرتے تھے۔ ایسے اللہ نے ان کو ملکہ دیا تھا، ایسا ان کا اللہ سے تعلق قائم تھا، ایسی ان کی اللہ سے آہوزاری تھی۔ تو شیخ کا اللہ سے ہوگا، شیخ کا اللہ سے کیسا تعلق ہوگا؟ ایک بزرگ اپنے علاقے میں صاحب نسبت ایسے صاحب نسبت تھے۔ یہ تھوڑی سی پرانی باتیں ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ باتیں سمجھ میں نہ آئیں، لیکن چونکہ بات درمیان میں آ رہی ہے تو میں کوشش کروں گا منوان سنو۔ یہ جو شخص 1 کلومیٹر کے اندر، 1.5 میل کے اندر ان کے پاس ہوتا تھا تو یہ توجہ ڈالتے تھے تو وہ اللہ کے محبت میں تڑپنا شروع ہو جاتا تھا۔ تو یہ ایسے بزرگ تھے، یہ صرف آ کے ملے حضرت مجدد ملت حضرت مجدد الفسانی سے، صرف آ کے ملے، مصافحہ کیا، کہنے لگے کہ حضرت میں آپ کے سامنے کچھ نہیں ہوں، مجھے بیعت کر لیجیے۔ اپنے مریدوں سے کہا کہ اگر مجھ سے بیعت رہنا چاہتے ہو تو ان سے بیعت ہو جاؤ، ورنہ میری بیعت بھی ختم ہے، اور اگر میں تعلیم کروں گا تو ان کی اجازت سے کروں گا، ورنہ میری پہلی تمام کی تمام اجازتیں خود سے منسوخ ہیں،
میں ان کے ماتحت ہو کے چلوں گا. یہ تھے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کہ جو ایک جیل میں گئے تو سارے جیل والے مسلمان ہو گئے. لاکھوں لوگ اس زمانے کے اندر قلعوں میں قید کیے. جیل اس نوعیت کی جیلیں نہیں ہوتی تھی جیسے آج کل ہوتی ہے، تو انگریزی جیل ہے، لیکن قلعوں میں قید کیا جاتا تھا. تو جس قلعے میں جاتے تو ایک قلعے میں ہزاروں لاکھوں قیدی ہوتے تھے. سارے کے سارے قیدی، اور جو قیدی ہوتے تھے ان کے پاس کام ہی کیا ہوتا سوائے لڑنے پھرنے کے. اگر ان کا اتفاق ہو جائے تو قلعہ چوتھے دن ٹوٹ جائے گا. تو ان کا کام ہی ہوتا تھا اندر بندے ڈال کے پھوٹ ڈلواتے تھے اور آپس میں لڑائیاں کرواتے تھے تاکہ یہ اندر ہی رہے اور ہمارے کام آتے رہے. سارے کے سارے جو دین اکبری میں چلے گئے تھے سارے کے سارے مسلمان ہو گئے. بڑی ان کی لمبی تاریخ ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ یہ کیا تھے؟ تنہائی میں ان کا اللہ سے کیسا تعلق ہوتا ہوگا کہ پورے عالم اسلام ہندوستان میں غلغلہ مچا دیا. ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو رونے لگے. پوچھا کہ حضرت آپ کیوں روتے ہیں؟ میں کہ اگر اللہ نے پوچھ لیا اے احمد میرے لیے تو نے کون سی تصویر کی تھی، کوئی ایک تصویر لے کر آ جا، میں کیا جواب دوں گا؟ زندگی بھر کوئی ایک تصویر بھی ایسی نظر نہیں آتی جو میں نے اخلاص کے ساتھ پڑھی ہو. جن لوگوں کو اپنے اعمال کے اوپر نظر ہوتی تھی وہ اپنے اعمال کو ایسا سمجھتے تھے، اور اعمال کے اندر اعمال کو وہ اتنا تھوڑا اور اتنا چھوٹا سمجھتے تھے اپنے اعمال کو اللہ کی ذات کے سامنے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بھی ایک عمل ہے. ان کے بڑے بڑے عمل، ان کے خفیہ اعمال، ان کے پوشیدہ اعمال، ان سب کا اب وزن کس طریقے سے ہوگا، کیسے ہوگا اعمال کا وزن، اور اللہ تعالیٰ کیسے اعمال کو تولیں گے؟ کسی نے آدھی کھجور صدقہ، کسی نے گٹلی صدقہ کر دی، کسی نے بڑی رقم صدقہ کر دی، کسی نے کیا صدقہ کر دیا. تو یہ کیسے ہوگا، کس طریقے سے اس کا وزن ہوگا؟ تو مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہل صرف دو چیزوں کا وزن ہوتا تھا. نمبر ایک وزنی چیز کا وزن ہوتا تھا، اور نمبر دو ناپنے والی چیز کو ناپا جاتا تھا. جسے کپڑے کی لمبائی کو ناپا جاتا ہے، زمین کی لمبائی کو ناپا جاتا ہے، ایسے آلو جو خریدنا ہے اس کو ناپا نہیں جائے گا، اس کو بھاری ہونا دیکھا جائے گا. ٹماٹر، پیاز، سبزی، گندم، یہ کیا کرنا ہوگا؟ اس کو تولنا پڑے گا اور کپڑے کو ناپنا پڑے گا. پہلے صرف اتنے آلات تھے. تو آگے جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا گیا اللہ نے انسان کے دماغ کو آہستہ آہستہ کھولا. تو آہستہ آہستہ وہ چیزیں جو نظر نہیں آتی ان کو بھی تولنا شروع کر دیا گیا. پھر کیا ہوا؟ دودھ کو بھی تولنا شروع کر دیا گیا، پانی کو بھی تولنا شروع کر دیا گیا. پھر اس سے آگے بڑھے تو ہوا کو بھی تولنا شروع کر دیا کہ اس میں اتنی ہوا، یہ CNG کیا ہے، ہوائی تو ہے، یہ اس کو بھی تولنا شروع کر دیا. پھر پانی کے اندر طاقت کیا ہے، پھر مائع کے اندر طاقت کیا ہے، اس کو بھی تولنا شروع کر دیا. اس دودھ میں کتنی کیلوریز ہیں، اس بادام میں کتنی کیلوریز ہیں، تولنا شروع کر دیا. یہاں تک کہ ان کی طاقت بھی ناپنا شروع کر دی. صرف وزن نہیں، طاقت بھی. یہاں تک کہ تھوڑا سا آگے بڑھے تو انسان کے اندر کا ٹیمپریچر وہ بھی ناپنا شروع کر دیا گیا. یہاں تک کہ انسان کے جسم میں جو خون ہے، خون کے قطرے کو نکال کر معلوم کر لیا جاتا ہے کہ اس کے اندر فلاں چیز کا کتنا ناپ ہے، فلاں چیز کا کتنا ناپ ہے. کہ منہ میں تھرمامیٹر رکھ کے اس کے پورے جسم کا درجہ حرارت معلوم کر لیا جاتا ہے. انسان کی آنکھ کو غور سے دیکھ کر اس آنکھ میں دیکھنے کی طاقت کو کاؤنٹ کر لیا جاتا ہے. یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ چیز پہلے تولی نہیں جا سکتی تھی اور آج یہ بھی چیز تولی جا سکتی ہے. تو آگے بڑھ کے انسان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہوگی جس سے انسان کے اعمال بھی تولے جا سکیں گے، جس سے انسان کے اعمال بھی ناپے جا سکیں گے، اس کی کیفیت کو جانچا جا سکے گا کہ اس کے اعمال میں کس قدر کیفیت ہے، اس کے اعمال میں کس قدر معاملات ہیں. یہاں تک ایک بات ہو گئی. پھر دوسری بات، اس اعمال کے تولے جانے کی کیا کیفیت ہوگی، کیسے ہوگا، اس کے حوالے سے مختلف روایات ہیں، مختلف احادیث ہیں، مختلف معاملات ہیں. وہ بہت سی احادیث ہیں، ان بہت سی احادیث کے اندر بہت سے اسباق بھی ہیں. میں ان سب حدیثوں کو باری باری ذکر کروں گا. یہ تقریباً کچھ 12 حدیثیں ہیں. کچھ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، کچھ کا مفہوم میں آپ کے سامنے عرض کروں گا.
ہمارے سامنے ایک روایت جو میں نے آپ حضرت کے سامنے عرض کی، حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ مجھے وہ پلڑا دکھائیے، اور اللہ نے وہ پلڑا اور میزان دکھایا کہ وہ اتنا بڑا تھا۔ ایک دوسری روایت ہے کہ وہ 2 پلڑے ہوں گے، ایک پلڑے کے اندر، یہ روایت میں سب سے آخر میں سنوں، ایک پلڑے کے اندر برائیاں رکھی جائیں گی، ایک پلڑے میں اچھائیاں رکھی جائیں گی، یہ دوسری روایت ہے۔ پھر آئے تھوڑی سے آگے نکل آئے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے دوسری حدیث سن لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی مشہور روایت ہے، آپ سب حضرات نے سنی ہوگی اور بے شمار بار سنی ہوگی۔ ایک صاحب آئیں گے جن کے 99 رجسٹر اتنے بڑے ہوں گے کہ تاحد نگاہ ایک رجسٹر ہوگا، اور اتنا بڑا رجسٹر ہوگا کہ اس کی نظر جہاں تک جاتی ہوگی وہاں تک اس کا رجسٹر ختم نہیں ہوگا۔ اس طرح کے 99 رجسٹر ہوں گے جس میں اس نے برائیاں لکھی ہوں گی، زنا لکھا ہوگا، قتل لکھا ہوگا، شراب پینا لکھا ہوگا، جھوٹ بولنا لکھا ہوگا، حرام کھانا لکھا ہوگا، اور دوسری طرف ایک چھوٹا سا پرچہ ہوگا جس پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کو تولو، تو وہ کہے گا اے اللہ میں اتنے سے اعمال کو کیا تولوں؟ تو اللہ فرمائیں گے آج کے دن کسی پر ظلم نہیں ہوگا، لہذا تم تولو۔ چنانچہ وہ ایک پلڑے میں اپنے 99 رجسٹر رکھے گا اور دوسرے پلڑے میں ایک چھوٹا سا پرزہ رکھے گا۔ میں حدیث کے الفاظ کا ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں، مفہوم کچھ آگے پیچھے ہو، مفہوم کے اعتبار سے کچھ آگے پیچھے بات ہو رہی ہے۔ تو الفاظ میں یہ ہے کہ 99 رجسٹر، نمبر دوسری طرف ایک چھوٹا سا پرچہ۔ تو اب اعمال کی کیفیت رجسٹر کی ہے، اعمال رجسٹر کی کیفیت میں سامنے آ رہے ہیں، اور دوسری طرف ایک چھوٹے پرچے کی کیفیت میں سامنے آ رہے ہیں، اور پھر اس کو تولا جائے گا تو وہ جو 99 رجسٹر کا پلڑا ہے وہ ہوا ہو جائے گا، اور یہ جو چھوٹا سا پرچہ ہے یہ دب جائے گا، یہ پلڑا نیچے ہو جائے گا، جس کو فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، یہ پلڑا نیچے ہو گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بخشا گیا۔ یہ اللہ رب العزت نے کلمے کا اتنا وزن نکالا ہے۔ اس نے کسی خاص کیفیت سے پڑھا ہوگا، کسی خاص معاملے سے پڑھا ہوگا۔ خیر بہرحال اس کے اوپر میں سب سے آخر میں بات کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے، فرمایا کہ مومن کا پگڑا حسنات کا بھاری ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا، اگر گناہوں کا بھاری ہوگا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اب اس روایت کی تفصیل یہ ہے کہ اس کے اعمال جو ہوں گے ان اعمال میں ہر عمل کو شکل دے دی جائے گی، ہر عمل کو انسانی شکل دے دی جائے گی۔ چنانچہ ایک صاحب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب میں نے دیکھا کہ میدان حشر قائم ہے اور سب لوگ آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں، میں بھی بھاگ رہا ہوں، لیکن میرے پیچھے کچھ لوگ لگے ہیں جن سے میں ڈر کے بھاگتا ہوں، وہ لوگ بڑے طاقتور ہیں، بہت ہی طاقتور ہیں، تو راستے میں کوئی مجھے پوچھتا نہیں ہے، میں لوگوں کو بلاتا ہوں، لیکن ایک بوڑھا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں تمہاری مدد تو کرنا چاہتا ہوں لیکن میں بہت کمزور ہوں، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، تم اس طرف بھاگو شاید کہ تمہیں کچھ بچت کا سامان ہو جائے۔ چنانچہ وہ بھاگتا ہے تو اس کو ایک کنواں نظر آتا ہے، کنویں میں جو شاخیں ہوتی ہیں وہ کنویں کے اندر اتر کے ان شاخوں کو پکڑ لیتا ہے، تو لیکن دیکھ کے اس کی جان نکل جاتی ہے کہ کنویں کی تہ کے اندر ایک اژدہا منہ کھولے بیٹھا ہوا ہے، اور جو شاخ لٹکی ہوئی ہے، جو جڑ لٹکی ہوئی ہے، اس کو ایک کالا اور ایک سفید پرندہ اپنی چونچ سے کاٹ رہے ہیں، اور وہ جڑ کٹتی جا رہی ہے، کٹتی جا رہی ہے، کٹتی جا رہی ہے، اور نیچے سانپ لٹکا ہوا ہے، اور اوپر وہ طاقتور لوگ کھڑے ہیں، اور دوسری طرف وہ ضعیف آدمی کھڑا ہے۔ اللہ گھبرا کے میری آنکھ کھل جاتی ہے، تو فرمایا کہ یہ تم نے سچا خواب دیکھا ہے، یہ میدان حشر تھا، واقعتاً میدان حشر تھا، اور جو طاقتور لوگ تمہیں مارنے کے لیے تمہارے پیچھے لگے ہوئے تھے وہ تمہارے برے اعمال تھے جو تم نے طاقتور بنا دیے ہیں، اور جو بوڑھا تھا، کمزور تھا، وہ تمہارے نیک اعمال تھے کہ وہ نیک اعمال تمہارے انتہائی کمزور تھے، جس کی وجہ سے وہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے تھے، اور تم جس کنویں میں اترے اور وہ اس کنویں کے اندر اژدہا بیٹھا تھا، یہ کنواں قبر تھا، اور تم قبر میں لٹکے ہوئے ہو، وہ جو شاخ پکڑی تھی تم نے، جو جڑ پکڑی تھی وہ زندگی تھی، اور زندگی کو سفید اور کالا جو پرندہ کاٹ رہے تھے وہ دن اور رات تھے، کہ سفید دن ہے اور کالی رات ہے،
یہ کاٹ رہے تھے اور تم نیچے قبر میں جانے والے تھے، اور قبر میں اژدہا پہلے سے تیار کھڑا تھا، یہ پہلے سے تمہارا انتظار کر رہا تھا کہ تم آؤ اور اپنے غلط کرتوتوں کا خمیازہ بھگتو۔ اگر تمہارے اعمال طاقتور ہوں گے تو بوڑھے سے وہ شخص جوان ہو جائے گا، اور جوان ہونے کے بعد پھر یہ سب کچھ ہوگا، وہ تمہاری حفاظت کرے گا اور اس نوعیت کے معاملات ہوں۔ ایک یہ روایت ہے، دوسری طرف یہ ہے حسنات کا پلہ بھاری ہو گیا، تو اس میں یہ ہے کہ حسنات کے اندر کیا ہوگا، حسنات کے اندر اللہ تعالیٰ اعمال کو جسم دے دیں گے، اس جسم میں طاقت ہوگی۔ ایک اور روایت پہ آئے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جب قبر میں اتارا جاتا ہے، ہر شخص جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس کے اعمال اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اس کے اعمال اس کو چاروں طرف سے ایسے گھیر لیتے ہیں کہ فرشتے اس سے پوچھنے آتے ہیں، تو سر کی طرف سے ایمان آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے فرشتوں کو آنے نہیں دو، خبردار جس کا حساب کتاب لینے ہے، میں ایمان اس کے پاس موجود ہوں، تمہیں اس کے پاس آنے کی اجازت نہیں ہے، میں اس کی حفاظت کر رہا ہوں، تم جاؤ اور اللہ کو بتا دو کہ ایمان نے اس کی گواہی دی ہے۔ تو وہ فرشتے وہاں سے کہیں گے ہماری تو ڈیوٹی ہے، لیکن ایمان صاحب کو تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے نا، لہذا وہ گھوم کے آتے ہیں دائیں طرف سے۔ جب دائیں طرف سے آتے ہیں فرشتے، کسی کے ذہن میں اس طرح کے سوال آ سکتے ہیں کہ مادے کی دنیا، فرشتے مادے کی دنیا سے مبرہ ہیں، جیسے ہمارے موبائل کے سگنل مادے کی دنیا سے مبرہ ہیں، آواز کچھ نہ کچھ تو مادے کو پکڑتی ہے کہ دیوار اس کو روکتی ہے، لیکن سگنل کو کوئی دیوار نہیں روکتی، سگنل کو کوئی چیز نہیں روکتی۔ ایسے فرشتے بھی مادے کی دنیا سے مبرہ ہیں، یہ جسم لطیف رکھتے ہیں۔ جسم لطیف کا مطلب ہے جیسے آکسیجن لطیف ہوتی ہے، اس کو دیوار سے گزرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ان چیزوں سے گزرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ ہم تک پہنچ جاتی ہے، حرارت اور ٹھنڈک کسی بھی طریقے سے ہماری طرف پہنچ جاتی ہے کیونکہ لطیف ہوتی ہے۔ لطیف کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو ہاتھ میں نہ آئے۔ آکسیجن کو کوئی پکڑ سکتا ہے؟ کاربن ڈائی آکسائڈ کو کوئی پکڑ نہیں سکتا کیونکہ وہ لطیف ہوتی ہے۔ ایسے فرشتوں کی ذات بھی لطیف ہوتی ہے، وہ کسی بھی دیوار کے اندر سے گزر سکتے ہیں۔ مرنے کے بعد ہم بھی لطیف ہو جائیں گے اور ہم بھی کسی بھی چیز سے ایسے گزر سکیں، میں تفصیل بتا چکا ہوں۔ فرشتے دائیں طرف سے آئیں گے تو ایک طاقتور صورت میں ایک جوان کھڑا ہوگا، تو کون ہے؟ میں اس کی نماز ہوں، خبردار جس کا مقابلہ کیا۔ پھر پاؤں کی طرف سے آئیں گے، پاؤں کی طرف سے کوئی اور عمل آئے گا، پھر بائیں طرف سے آئیں گے تو کوئی اور عمل آئے گا، چاروں طرف سے گھیرا ہوگا۔ پھر فرشتے جانے لگیں گے تو بہت سے دوسرے اعمال، ان میں سے صبر کہے گا کہ میں نے تو ابھی اس کی کوئی مدد نہیں کی، لیکن قیامت کے دن میں اس کے نامہ اعمال کے اندر بیٹھ جاؤں گا اور خوب زور لگاؤں گا کہ اس کے نامہ اعمال نیچے ہو جائے تاکہ یہ جنت میں چلا جائے۔ تو یہ ونزع الموازین القسط والوزن یومئذ الحق فاما من ثقلت موازینہ کی ایک اور شکل ہے۔ تو ان روایات کی وجہ سے علماء اور محدثین فرماتے ہیں کہ کوئی خاص شکل متعین نہیں ہے۔ ایک اور روایت دیکھیں، حافظ قرآن جب قبر میں جائے گا، وہ حافظ قرآن جو کہ قرآن پاک کی تلاوت زیادہ کرتا ہو، یا وہ عام شخص جو قرآن مجید کی تلاوت زیادہ کرتا ہو، یہ جب قبر میں جائے گا تو یہ قبر میں جاتے ہی فرشتے اس تک پہنچیں گے، تو ایک نوجوان، اس کو وحشت ہوگی قبر کے اندھیرے سے، تو ایک نوجوان آئے گا جس کے آتے ہی قبر میں روشنی پھیل جائے گی اور خوشبو آ جائے گی، تو وہ کہے گا کہ تو کون ہے اور کیسے میرے پاس، کیا میرے پاس؟ یہ سمجھ لیں کہ انسان کی حساسیت ویسے ہی بیدار ہوگی جیسے ابھی آپ کی حساسیت بیدار ہے۔ جیسے اس وقت آپ کو سردی گرمی ہر چیز محسوس ہو رہی، کھانے پینے میں ذائقہ محسوس ہوتا ہے، ایسے ہی مرنے کے بعد جب یہ کیفیت ہوگی، روح جسم کو لوٹائی جائے گی، چاہے جسم پورا کا پورا ہواؤں میں بکھر چکا ہو، چاہے جلا کے راکھ کر دیا ہو، چاہے جسم کے اعضاء آدھے ادھر آدھے ادھر پڑے ہوئے ہوں، اللہ جس میں مثالی بنا دیں گے اور بالکل یہی شکل صورت اللہ تعالیٰ دے دیں گے، اس روح کو قالب کے اندر منتقل فرما دیں گے۔ جیسے ابھی محسوس کرتے ہیں، جیسے ابھی اندھیرا ہو تو گھبراہٹ محسوس کرتے ہیں، ویسے ہی قبر میں گھبراہٹ محسوس ہوگی۔
ویسے ہی انجام ہونے کے بعد، روح نکلنے کے بعد گھبراہٹ محسوس ہوگی. اس وقت وہ نوجوان آئے گا، اس کے لیے جو شخص زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، پوچھے گا تو اتنا خوبصورت نوجوان ہے، تو کہاں سے آؤ، کیا کرنے آیا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میں تیرا قرآن ہوں، میں تیرا قرآن ہوں. میں نے دوسرے اعمال کو روک دیا ہے، اب میں دوسرے اعمال کو روک دیا ہے کہ کوئی مجھے روایت نہیں ملی تو اسی منہ سے نکل گیا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. میں قرآن ہوں اور میں تیری اس تاریکی کے اندر مدد کروں گا اور تجھے حساب کتاب میں آسانی دلاؤں گا اور تیرا دل بہلاؤں گا. اور جب وہ شخص باتیں کرنا شروع کرے گا، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا، قیامت کا نکارہ بج اٹھے گا کہ اس کی باتوں میں ایسی دل نشینی ہوگی کہ وہ پتہ ہی نہیں چلے گا اور وقت اس کا گزر جائے گا. یہ ہے. ایک اور روایت کی طرف ہے، ایک شخص ہے وہ قرآن سیکھ رہا ہے، جیسے ہم لوگ یہاں قرآن سیکھنے کے لیے تھوڑا سا وقت نکالتے ہیں، ایسے قرآن سیکھ رہا ہے، ایسے ہی قرآن سکھا رہا ہے، ایسے ہی قرآن حفظ کر رہا ہے. اس کا انتقال ہو گیا. اس میں ذہن میں رکھیے گا، نیت سیکھنے کی ہو، نیت فارمیلٹی پوری کرنے کی نہ ہو، نیت سیکھنے کی ہو کہ ایک اللہ موقع دے رہے ہیں تو میں اس موقع کو اپنے لیے سعادت بنا لوں. یہ سیکھنے کا اللہ نے موقع دیا ہے. اپنے دل میں ہلکی سی طلب بھی ہے تو انشاءاللہ گزارا ہو جائے گا. اللہ کی رحمت کی امید پر کہتا ہوں کہ یہ پڑا ہوا نہیں ہے، کہ تھوڑی سی طلب بھی ہو تو امید ہے گزارا ہو جائے گا. یہ جب قبر میں جائے گا تو اس کے لیے منکر اور نکیر نہیں آئیں گے، بلکہ کیا ہوگا، اس کو قرآن مجید لا کے دے دیا جائے گا. ہم یار تیرا حفظ کتنا ہوا تھا؟ اللہ جی 2 صورتیں ہوئی تھی. چل کتنی صورتیں ہوئی تھی؟ اتنی صورتیں، 2 صورتیں، 4 صورتیں، 6 صورتیں، آدھا سپارہ. نیت کی حفظ کرنے کی، چلو فرشتوں اس کے ساتھ بیٹھو، حفظ کرانا شروع کر دو. یہ اٹھے گا اور حفظ قرآن مجید یاد کرنا شروع کر دے گا. تو قرآن سیکھنے جاتا تھا، جی مدرسے میں جاتا تھا، مولوی صاحب کے پاس جاتا تھا، مسجد میں جاتا تھا، قرآن سیکھنے کی نیت تھی. چلو جی آؤ فرشتوں، اب اس کو قرآن سکھانا شروع کرو. وہ قرآن اس کو سکھانا شروع کر دیں گے. جیسے آپ کی نیت ہو، جیسے آپ کی نیت ہو ویسے آپ کے ساتھ معاملہ ہوگا. جیسے دنیا میں آپ یاد کرتے ہیں قرآن کو بیٹھ کے، ایسے ہی اللہ قبر میں بھی یاد کروائیں گے، ایسی قبر میں اللہ سنوائیں گے. تو یہ بھی اعمال کی ایک شکل ہے. یہ بھی اعمال کی جب شکل ہوئی تو پھر کوئی شکل متعین ہوتی نظر نہیں آتی. ایک اور روایت میں ہے، جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ قیامت کے دن آئیں گے اور بڑے بڑے جسم رکھتے ہوئے ہوں گے، لیکن ان کے جسم کا وزن اللہ کے نزدیک مچھر کا پر ہوگا. اس سے زیادہ بھی، اتنا بھی وزن نہیں ہوگا جتنا مچھر کے پر کا وزن ہوگا. اور بعض لوگ بہت ہلکے پھلکے آئیں گے، لیکن اللہ کے ہاں ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا. یہاں اعمال کو انسان کے اندر ڈال دیا، پلوں کو انسان کے اندر ڈال دیا، پلڑوں کو انسان کے اندر ڈال دیا کہ پلڑے انسان کے اندر ہیں. یہ بھی ایک الگ کیفیت ہے. ان باتوں سے کنفیوز مت ہو، صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ اعمال کے تولنے کی بہت سی شکلیں ہیں، کوئی ایک شکل متعین نہیں کی جا سکتی، نہ کوئی بتایا جا سکتا ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو تھے، ان کی ٹانگیں بہت پتلی پتلی تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو ابن مسعود تم دیکھ رہے ہو، اس کی ٹانگیں بہت پتلی پتلی ہیں، لیکن اس ذات کی قسم جس نے مجھ کو پیدا کیا، اس کی ان ٹانگوں کا وزن قیامت کے دن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا. اس کا مطلب یہ، ان دونوں روایتوں کو جو میں نے بتایا، آدمی بھاری اور موٹے آئیں گے لیکن وزن کچھ نہ ہوگا. ابن مسعود کتنے دبلے پتلے اور ان کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا. اس کا مطلب ہے اعمال کی کیفیت کے اعتبار سے اعمال میں وزن ہوگا. عمل کی جو کیفیت ہے اس کیفیت کے اعتبار سے عمل میں فرق ہوگا. اس کے دلیل میں 2 حدیثیں ہیں، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. 2 کلمات ایسے ہیں کہ جو 2 کلمات خفیفتان علی اللسان، زبان پہ بہت ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، لیکن میزان کے اندر بہت زیادہ بھاری ہیں. وہ کون سے کلمات ہیں؟ وہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ 2 کلمات ہیں. ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سبحان اللہ
کوئی شخص کہتا ہے سبحان اللہ تو یہ آدھے میزان کو بھر دے گا. یہ عمل اتنا پھیل جائے گا کہ یہ آدھے میزان کو بھر دے گا. کوئی شخص ایک مرتبہ کہتا ہے الحمدللہ تو یہ بقیہ آدھے میزان کو بھر دے گا. تو یہ عمل کی مثال کنٹینر سے دے دی کہ عمل کنٹینر اور اتنا بڑا بن جائے گا کہ آدھے میزان کو بھر دے گا. آدھے میزان کو آدھے ترازو کو بھر دے گا. یہ نہیں کہ اتنا بڑا ہو جائے گا. یہ ایک اور مثال ہو گئی اعمال کی. میں اس مثالوں سے تھوڑا سا نکلتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ آپ زیادہ مثالیں سن کے بور ہو جائیں. حدیثیں ہیں، احادیث ہیں، اس احادیث میں کچھ مثالیں دی. میں نے تو یہاں پر چند ایک لکھی تھی، مجھے یاد، میں تو ساری آپ کو سنا دی. ابھی جو ایک الگ سے پوائنٹ ہے وہ یہاں پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آپ حضرات کو بالکل شروع میں نے ایک حدیث سنائی، اور اگر کوئی شخص توجہ سے سن رہا ہے تو ہو سکتا ہے اس کو سوال ہو، اشکال ہو. وہ یہ کہ ایک شخص آئے گا 99 رجسٹر لے کر، اور اس کے 99 رجسٹر ایک طرف اور کلمہ ایک طرف، اور وہ 99 رجسٹر کا پلڑا اوپر چلا جائے گا، کلمہ نیچے آ جائے گا. جب یہ ایک حدیث صحیح ہے، بخاری کی روایت ہے، بالکل صحیح روایت ہے، تو دوسری روایتیں کہاں سے آ گئی؟ کیوں بھائی؟ جب کلمہ اتنا بھاری ہے تو باقی اعمال، کیفیت اعمال کا وزن، نماز، قرآن کی شکل، یہ کہاں سے آ گیا؟ ہاں بھائی، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ ایک کلمہ تو ہم ہر ایک کے پاس ہے، تو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ روزہ رکھنے کی بھی کلمہ، جب اس کا چھوٹا سا پرزہ اس نے اتنا بھاری کیا اور وہ دوسرے اعمال نامہ اتنا اوپر چلا گیا، اور اس کلمے نے جنت میں اس کو بھیج دیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ دوسرے اعمال ہوئی. اتنی حدیثیں، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، سبحان اللہ نصف المیزان والحمدللہ بقیۃ المیزان، سبحان اللہ آدھا میزان ہے اور الحمدللہ بقیہ. یہ کیا ہے؟ اب سمجھ لیں، پچھلی مرتبہ میں نے ہلکا سا اشارہ دیا تھا، اب میں وضاحت کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ قیامت کے دن نامہ اعمال کو 2 مرتبے تولا جائے گا. ہر شخص کے نامہ اعمال کو 2 مرتبے تولا جائے گا. ہر مسلمان کے نامہ اعمال کو 2 مرتبے تولا جائے گا. تمام کفار کے نامہ اعمال کو 1 مرتبے تولا جائے گا. جو مسلمان ہے اس کے نامہ اعمال کے اندر اگر صرف کلمہ بھی ہے تو وہ اس کو آگے پہنچا دے گا. آگے پہنچنے کے بعد پھر اس کے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا. فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ. یہاں پر جو مراد ہے وہ یہاں پر مراد ہے پہلے والا حساب. پہلے والا حساب کتاب ہے کہ جیسے ہی سب لوگ میدان حشر میں آئیں گے ان کے نامہ اعمال ان کو دیے جائیں گے. نامہ اعمال جب دیے جائیں گے تو کچھ کے دائیں ہاتھ میں، کچھ کے بائیں ہاتھ میں. جن کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ان میں بہت سے مسلمان بھی ہوں گے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ. جن کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَا. کاش کہ مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا. مجھے میرا حساب بتایا ہی نہ جاتا. اور یا لیتہا کانت القاضیہ. کاش کہ میں کہہ جاؤں ما اغنى عنی مالیہ. مجھے میرے مال میں کوئی فائدہ نہیں دیا. ہلک عنی سلطانیہ. مجھے جو دنیا کے اندر ثروتیں اور دولتیں اور عزتیں اور رفعتیں اور جو بلندیاں ملی ہیں، ہلک عنی سلطانیہ، مجھے انہوں نے برباد کر دیا، تباہ و برباد کر دیا. اور وہ اتنی سی بات کرے گا تو خیر نہیں، خذوہ فغلوہ. اس کو پکڑو اور غلو کرو. غلو کا مطلب یہ ہے کہ منہ سے زنجیر کو ڈالو اور پکانے کے سراغ سے نکالو اور یوں اس کو جہنم کے اندر لٹکا دو. خذوہ فغلو. غلو کو یہ کہتے ہیں کہ جسم کے اندر سے پیرونا. یہ ایک آنکھ سے جب گزرے گا، 90 فٹ کا انسان کا جسم ہوگا، ایک آنکھ سے وہ زنجیریں، دہکتی ہوئی زنجیریں گزریں گی. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. جب کسی ایک شخص کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا تو وہ ایسے ڈالا جائے گا کہ جو مرد ہے، مرد ان کو یہ جو جبڑا، نیچے والا جبڑا، فرشتے یہاں پر ہاتھ ڈالیں گے، اس جبڑے سے پکڑ کے کھینچیں گے اور وہ بولیں گے ہم پر رحم کرو، ہم پہ ارحم علینا. وہ کہیں گے ہم پر رحم کیجئے. تو جواب میں کچھ فرشتے ایسے ہوں گے جو گونگے اور بہرے ہوں گے.
جن کو اس کی تکلیف کا پتہ ہی نہیں ہوگا، اور کچھ ایسے ہوں گے جو ساتھ چل رہے ہوں گے، وہ کہیں گے کہ تم پر رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم تم پر رحم نہیں کر سکتے، نہ ہم تم پر رحم کریں گے نہ رحمان تم پر رحم کرے گا، وہ پکاریں گے، ایسے لوگوں کو یوں کھینچا جائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ اس سے پہلے کے معاملات ہیں کہ جب ان کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو پھر سب کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا۔ اب یہاں پر حدیث کے اندر جس شخص کا ذکر ہے اس کے پہلی تول کا ذکر ہے، اور وہاں پر ایمان کی قیمت بتائی گئی کہ ایمان اور کلمے کی قیمت اتنی بڑی ہے کہ اس کے مقابلے میں گناہوں کی یہ قیمت ہے کہ وہ اوپر چلے جاتے ہیں، لیکن آگے گناہوں کو اور ان کے دوسرے اعمال کو تولا جائے گا۔ یہاں پر ایمان اور کفر کو تولا گیا تھا، ایمان اور کفر کو تولا جائے گا تو ایمان کفر کے مقابلے میں بہت بھاری ہے، اور آگے جب اعمال کو اعمال کے مقابلے میں تولا جائے گا وہاں پر جزا اور سزا کی بات ہوگی۔ یہاں پر ایمان اور کفر کا تولا جانا تھا، لہذا یہاں پر کوئی اشکال نہیں رہتا، اگر پھر بھی کسی کو ہو تو پھر اور سمجھ سکتا ہے۔ تو یہاں پر جو حدیث میں یہ مسئلہ آیا، اب ایک اور کیفیت کا ذکر ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کے پاس آئے گا اور اللہ رب العزت اس کو پردے میں بلائیں گے اور اس کے اعمال لکھے ہوئے ہوں گے، اس کے اعمال درج ہوں گے۔ تم نے نماز پڑھی، ایسے پڑھی، تم نے روزہ رکھا، ایسے رکھا۔ اب ایک بات سمجھے میری، اس وقت آپ کے بچپن میں آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہو یا کوئی خوشی کا موقع ہوا ہو، آپ سارے جتنے لوگ بیٹھے ہیں تھوڑی دیر کو تصور کریں اس واقعے کے بارے میں، تو اس واقعے کو سوچنے میں آپ کو کتنی دیر لگے گی؟ ایک سیکنڈ میں آپ، شرط یہ کہ وہ واقعہ یاد ہوا آپ کو، ایک سیکنڈ میں آپ اس واقعے تک پہنچ جائیں گے۔ کوئی یادگار واقعہ ہو، کوئی یادگار چیز ہو تو چند سیکنڈ میں انسان پہنچ جائے گا۔ تو اللہ رب العزت اس وقت انسان کے دماغ میں چیزیں ڈال بھی رہے ہوں گے اور دماغ کو پڑھوا بھی رہے ہوں گے، اور انسان کا دماغ پڑھ بھی رہا ہوگا، اور کس سپیڈ میں پڑھے گا، جیسے اس وقت آپ کا دماغ اپنے بچپن کی اس کہانی کو پڑھ رہا ہے۔ وہ کہانی پورا مہینہ چلی تھی لیکن آپ کو ایک سیکنڈ میں یاد آ رہی ہے، آپ کو ایک سیکنڈ میں وہ سب چیزیں یاد ہیں۔ کسی خوشی کا موقع تھا، کسی کے انتقال کا موقع تھا، کسی پیارے کا انتقال تھا، وہ سب کہانی ایک لمحے میں پورے دماغ پہ گزر جاتی ہے، یا کوئی ایسا صحیح کام کیا یا کوئی ایسا غلط کام کیا، وہ ایک لمحے میں گزر جاتی ہے۔ اس وقت اللہ رب العزت اس کو تنہائی میں بلائیں گے۔ اس کی مختلف شکلیں اللہ نے قرآن میں بھی بتائیں، کہ اگر اللہ میں نے تو نہیں کیا، اس کے دماغ گھوم رہا ہے، ہاں کیا تھا، میں نے تو نہیں کیا، میں نے تو کیا ہی نہیں، فلاں نے نہیں کیا تھا، تو اللہ کیا فرمائیں گے؟ اللہ ٹھپا لگا دیں گے، تو چپ تو چپ تو چپ۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، ہاتھ بولیں گے ہاں جی اللہ کیا تھا، جھوٹ بول رہا ہے، مکاری کر رہا ہے۔ پاؤں بولیں گے اللہ کیا تھا، آنکھیں بولیں گے اللہ کیا تھا، دست بگویت من چنی دزدیدہ عام، ہاتھ بولیں گے کہ اس نے ہاتھوں کے ذریعے سے تذلیل کی تھی، ہاتھوں کے ذریعے سے لعنت کی تھی، ہاتھوں کے ذریعے سے بدکاری کی تھی، ہاتھوں کے ذریعے سے زنا کیا تھا، ہاتھوں کے ذریعے سے شراب پیا تھا، زبان کے ذریعے سے توہین کی تھی، زبان کے ذریعے سے گالی دی تھی۔ یہ اعمال، یہ ہاتھ اور یہ پاؤں اور یہ سب چیزیں خود بخود بولنا شروع کر دیں گے۔ کیسے بولیں گے؟ ہمارے حضرت فرماتے ہیں زبان کیسے بولتی ہے، زبان کیسے بولتی ہے؟ ذرا یہ گائے کی زبان سے بلوا کے دکھاؤ، بکری کی زبان سے بلوا کے دکھاؤ، جی وہ بہت بڑی ہوتی ہے۔ جو چڑیا کی زبان سے بلوا کے دکھاؤ، کسی کی زبان سے بلوا کے دکھاؤ، اور اللہ تعالیٰ زبان سے بلوا رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کان سے سنوا رہے ہوتے ہیں، اللہ آنکھ سے دکھوا رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا اللہ رب العزت اس کا کوئی اور کام نہیں لے سکتا تھا؟ جو اللہ ان سب چیزوں کا کام لیتا ہے، جو اللہ پتھر کے اندر کیڑے کو بلواتا ہے، جو اللہ پتھروں کے اندر کیڑوں کو رزق دیتا ہے، تو اس کے لیے یہ کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ خیر یہ تو پرانی ابحاث ہیں، آپ حضرات نے بہت دفعہ سنی ہوں گی۔ تو بعض صورتیں یہ ہوں گی اور بعض صورتیں ایسی ہوں گی کہ وہ کہے گا اللہ میں نے کیا ہے، اللہ میں نے کیا ہے، اللہ میں نے کیا۔ تو اللہ فرمائیں گے
تو دوسروں کے عیب چھپاتا تھا، آج میں تیرے عیب چھپاتا ہوں، اللہ ہاتھ ماریں گے اس کے سارے برے اعمال کو مٹا دیں گے، نیک اعمال کہیں گے جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ ایک صورت یہ ہوگی اللہم اجعلنا منہم، یہ صورت ان خاص لوگوں کے ساتھ خاص ہوگی جو دنیا کے اندر دوسروں کے عیب کو چھپاتے ہیں، جو دوسروں کے عیب کو کسی کا پتہ چل گیا بہت گندا ہے، بہت گندا ہے، اس کے عیبوں کو چھپائے۔ ہم تو دوسروں کے لیے اخبار بننے کو تیار ہوتے ہیں، فوراً کسی نے بتایا فلانے کو تو لازمی بتائیں گے، ابا کو تو لازمی، فلانے دوست کو تو لازمی بتانا ہے۔ دوسروں کے عیب کو چھپانا چاہیے، دوسروں کی برائیوں کو چھپانا چاہیے۔ اللہ قیامت کے دن ہماری برائیوں کو چھپائیں گے، قیامت کے دن ہماری غفلتوں کو اللہ چھپائیں گے۔ یہ بھی ایک اعمال کی صورت ہے۔ میں اور آپ دیکھیں، اگر ان میں سے کوئی ایک صورت ہمارے ساتھ پیش آئی ہے تو کیا ہم ایسی صورت کے لیے تیار ہیں؟ کوئی ایک صورت تو پیش آنی ہے، آگے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کو ایک باٹ کا نام بتایا۔ باٹ، جیسے آپ ایک طرف چاول رکھتے ہیں دوسری طرف باٹ رکھتے ہیں، تو باٹ وہ اس کو باٹی کہتے ہیں نا، ایک کچھ اور کہتے ہیں، 1 کلو 2 کلو کے باٹ ہوتے ہیں، وزن ہوتے ہیں، تو یہ ایک باٹ سے تشبیہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر افلا ادلکم علی امرین، کیا میں تمہیں بتاؤں 2 ایسے کام، خفیف معونتہما، ان کی محنت بڑی کم ہے، اور کیا ہے، ثقیل اجرہما، ان دونوں کا اجر بہت زیادہ بھاری ہے، اور فوالذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لم یأتی الثقلین بمثلہما، ثقلین اس کے مثل لا نہیں سکتی۔ کہا اجل یا رسول اللہ کے نبی ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا حسن الاخلاق، اچھے اخلاق، وہ سکوت اور خاموش رہنا۔ یہ اتنے بھاری باٹ ہیں، اتنے بھاری باٹ ہیں کہ ان جیسا وزن کسی دوسرے کو ہو نہیں سکتا۔ پھر دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نامہ اعمال میں جو سب سے بھاری وزنی چیز ہوگی، وہ سب سے وزنی چیز ہوگی حسن اخلاق۔ پھر ایک اور جگہ پر فرمایا کہ آدمی اپنے نامہ اعمال کو پیش کرے گا، جب لوگوں کے سامنے اس کے اللہ کے سامنے اس کے نامہ اعمال جائیں گے تو وہ گھبرائے گا کہ بھئی یہ تو بہت تھوڑے ہیں، تو بہت کم ہیں، بہت پریشان ہوگا، تو ایک بادل کا ٹکڑا آئے گا اور اس میں کچھ باٹ گرنا شروع ہو جائیں، کچھ وزن کے تھیلے گرنا شروع ہو جائیں گے، تو کہے گا اللہ یہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، آج کی زبان میں بتا رہا ہوں، حدیث میں تحریف نہیں کر رہا، آج کی بات آج کی زبان میں سمجھانے کے لیے، میں نے اس کو بیان میں لایا تھا، تو نے اس کو بیان میں لایا، تو نے اس کو دین کی بات پہنچائی تھی، تم نے اس کو شریعت کا مسئلہ سکھایا تھا، تم نے اس کو شریعت کی بات بتائی تھی، تم نے اس کو شریعت کی بات بتانے کی کوشش کی تھی، وہ تمہارا کوئی ایسا عمل نہیں تھا جو لکھا جاتا، چنانچہ وہ ہم نے باٹ کی صورت میں، وزن کی صورت میں اپنے پاس رکھ لیا، لہذا وہ ہم نے یہاں پر ڈال دیا۔ ایک اور حدیث اللہ تعالیٰ عمل کو اسی وزن میں، اسی کیفیت میں اٹھا کے رکھ دیں گے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ایک آدمی، اس کے نام پلڑے دونوں ایسے اوپر نیچے ہو رہے ہوں گے، بڑا پریشان ہوگا، بہت پریشان ہوگا، یوں پلڑے اوپر نیچے ہوں گے، جی کیا کروں؟ تو اوپر سے مٹی کی تھیلیاں آ کے گرنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ یہ کیا؟ اللہ مٹی کی تھیلیاں گر رہی ہیں، یہ کون سی تھیلیاں؟ اللہ فرمائیں گے یہ وہ مٹی ہے تو نے جو اپنے بھائی کی قبر پر ڈالی تھی، یہ وہ مٹی ہے جو ہم نے بیائی یہاں پر ڈال دی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کو ایک اور تشبیہ دی، اس مٹی کو اللہ نے بڑھا دیا۔ وہ کیسے؟ وہ شخص جو کہ جنازے میں جاتا ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت جنازے میں جانے، کسی مسلمان بھائی کے جنازے میں جاتا ہے، آپ ذرا دیکھیں اس کا کتنا بڑا در ہے، فَلَهُ قِيرَاطٌ، ایسے شخص کے لیے 1 قیراط ہے۔ اور جو شخص جنازے میں گیا، جنازے میں جانے کے بعد قبرستان میں بھی گیا، اس کو قبر میں اتارا، قبر میں اتارنے کے بعد اس وقت تک موجود رہا جب تک جو سرحانے سورہ بقرہ کا پہلا رکوع بیان دی، سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھا اور وہاں سے واپس نکلا، جو اتنی دیر تک قبر میں پہنچانے تک ساتھ رہا، فَلَهُ قِرَاطَيْن، اس کے لیے 2 قیراط ہیں۔
اے اللہ کے نبی قرات کتنا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ذرا توجہ سے سنیے گا، آپ نے فرمایا ایک قرات احد پہاڑ جتنا ہوتا ہے۔ احد پہاڑ کی لمبائی 9 میل ہے، 9 میل کچھ بنتا ہے 14-15 کلومیٹر، 12-13 کلومیٹر، اور اس کا کتنا بھاری ہے؟ احد پہاڑ جتنا ایک قرات، اور 2 قرات کتنے ہوئے؟ 2 احد پہاڑ جتنے۔ عمل کو اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا، عمل کو اللہ تعالیٰ نے مزید وزنی کر دیا۔ اسی طریقے سے اور روایات بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نامہ اعمال کے اندر جو وزن رکھے ہوئے ہوں گے، تو ہمارے ایک استاد نے اس کو تشبیہ دی ہے، بیانی حدیث ایسے نہیں ہے، میں اس تشبیہ کو بیان کر رہا ہوں۔ اعمال رکھے ہوں گے نام اعمال کے اندر، اور ہر عمل کے بارے میں پتہ چل رہا ہوگا یہ کون سا عمل ہے۔ اس کو تشبیہ دی کہ یہ اوپر ٹیگ لگا ہوتا ہے، یہ 75 روپے کا ہے، یہ 235 روپے کا ہے، اسٹوروں میں ایسے ہوتا ہے نا، یہ 250 روپے کا، یہ اتنے روپے کا ہے، تو ایسے ٹیگ لگا ہوگا، یعنی ہر عمل بتا رہا ہوگا یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے۔ کچھ اعمال ایسے ہوں گے جن پر کوئی ٹیگ نہیں لگا ہوگا، جن کی کوئی پہچان نہیں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ سے وہ پوچھے گا اللہ یہ کون سا عمل ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں گے کہ میرے بندے یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو ہم نے قبول نہیں کی تھی، کیونکہ اتنی بڑی ہو گئی جو دعا میں نے قبول کی، آپ نے قبول نہیں کی، اتنی بڑی ہوگی، اے اللہ کاش کہ آپ کوئی بھی دعا قبول نہ کرتے۔ ہمارے استاد فرماتے تھے انسان جو ہے نا قیامت کے دن بھی خوش نہیں ہوگا، قبول کرو تو پریشان ہوگا، نہ قبول کرو تو بھی تو پریشان ہے ہی، کہ دنیا میں پریشان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں قبول کرتے۔ اچھا، دعا کی قبولیت میں ایک بڑی اہم چیز وہ یہ ہے کہ دعا میں اللہ سے اصرار نہیں کرنا چاہیے، اے اللہ ابھی چاہیے دیا، یہی چاہیے، بس یہی چاہیے، اسی سے شادی کرنی ہے میں نے، دعا میں اللہ سے اصرار نہیں کرنا چاہیے، تو اے اللہ بس یہی گاڑی چاہیے، اس کے علاوہ کوئی دوسری گاڑی نہیں چاہیے، اللہ یہی چیز۔ اللہ سے دعا میں عافیت مانگنی چاہیے، اللہ سے دعا میں آسائش مانگنی چاہیے، اللہ سے دعا میں سہولت مانگنی چاہیے، اے اللہ جو آپ کے علم میں سہولت والی چیز ہے، اے اللہ بس وہ چیز عطا فرمائی۔ خیر برل تو وہ دعا جو اللہ نے قبول نہیں کی ہوگی، وہ دعا اللہ تعالیٰ اتنی بڑی کر دیں گے۔ تو یہ اعمال کے تولے جانے کی مختلف شکلیں ہیں، لہذا کوئی ایک شکل متعین نہیں ہو سکتی۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ صورتیں باری باری ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ روایات میں صرف دو مرتبہ ذکر ہے، تیسری مرتبہ تولنے کا ذکر نہیں ہے۔ چنانچہ ہر شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ مختلف طرح کا معاملہ کریں گے، جیسے دنیا میں ہر شخص کے ساتھ مختلف طرح کا معاملہ ہوتا ہے، ہر شخص کی کہانی الگ ہوتی ہے، ہر شخص کے معاملات دنیا میں الگ ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں باپ کے یہ معاملات تو بیٹے کے بعینی ہی وہی معاملات ہوں گے، کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے۔ ایسے ہی اللہ ہو سکتا ہے قیامت کے دن ہر شخص کے ساتھ مختلف معاملہ کریں۔ ان میں سے چند مثالیں اللہ کے نبی نے دنیا کے اندر دے دیں، یہ چند احادیث میں نے آپ حضرات کو سنائی، یہ ساری حدیثیں نہیں ہیں، اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے کہ اللہ نے اعمال کے اندر کبھی زمین کو تولا ہے، کبھی زمین کی پیمائش کی ہے، کبھی اعمال کے اندر لفظوں کی پیمائش کی ہے، کبھی اعمال کے اندر کیفیت کی پیمائش کی ہے۔ ایک طرف 1500 ہے اور ایک طرف صرف ایک ہے، اللہ رب العزت نے صرف اس کی کیفیت کو دیکھ کر باقی سب چیزوں کو معاف کر دیا، اور کبھی کیا ہوا، کبھی یہ ہوا کہ اس ایک کی وجہ سے باقی سب کے اعمال کو معاف کر دیا، کبھی ایسا ہوا کہ صرف پورا گروپ بن گیا اور ان میں سے ہاں جی کس کے نام اعمال کو دیکھیں، جی اس کو دیکھ لیں۔ شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ کے استاد، وہ فرماتے تھے کہ اگر اللہ رب العزت نے مجھ سے فرمایا کہ اے حماد تو مجھ سے اعمال تلوائے گا یا اپنے ماں باپ سے تلوائے گا، تو کہنے لگے کہ میں اللہ سے کہوں گا اللہ میں آپ سے تلواؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ ماں باپ سے کروڑوں خربوں گنا زیادہ مہربان ہے،
کروڑوں خربوں گنا زیادہ مہربان ہے، لہذا میں اللہ سے تلواؤں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تعصب سے پاک ہے۔ اللہ کو تعصب نہیں ہے، اس کے 1 کروڑ اعمال ہیں، لہذا اس کو چھوڑ دو، اور اس کا ایک عمل ہے، لہذا اس کو پکڑو۔ اللہ تعصب سے پاک ہے۔ 2 حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں اس حوالے سے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے سب سے عاجز و مسکین کون ہوگا؟ یا رسول اللہ کون ہوگا؟ اب فرمایا وہ لوگ جو کہ پہاڑوں کے برابر اجر لے کر آئیں گے وہ بڑے عاجز ہوں گے۔ یا رسول اللہ وہ کیوں عاجز ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ اس لیے عاجز ہوں گے کہ ان کے یہ سارے اعمال لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ کسی کی انہوں نے غیبت کی ہوگی، کسی کی انہوں نے برائی کی ہوگی، کسی سے انہوں نے نفرت کی ہوگی، کسی سے انہوں نے بدگمانی کی ہوگی، کسی کا انہوں نے حق مارا ہوگا، ان کے سارے اعمال دوسروں کے حوالے کر دیے جائیں گے، لہذا وہ بڑے مسکین ہوں گے۔ اور دوسری جگہ پر فرمایا کہ ایک آدمی ہوگا جس کو صرف نام اعمال بھاری کرانے کے لیے صرف 1 نیکی کی ضرورت ہوگی، 1 نیکی چاہیے ہوگی۔ وہ جائے گا ماں کے ساتھ، باپ کے پاس، ہر کے پاس جائے گا، لیکن اس دن کوئی بھی اس کو نہ دے گا، لیکن ایک شخص کہے گا لے میرے پاس تو صرف 1 نیکی ہے، لہذا یہ نیکی لے اور تو جا، تیرا تو کام ہو جائے، میں تو ویسے ہی جہنمی ہوں۔ تو اللہ رب العزت کہیں گے کہ پہلے اس کو لے کر آ جس نے تجھے نیکی دی۔ وہ جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈالیں گے کہ کہاں پر ہے وہ، کس جگہ پر ہے وہ، ورنہ کروڑوں خربوں پدموں لوگ ہوں گے، وہ کہاں تلاش کرے گا؟ یہاں پر تو چھوٹی سی لیاقت مارکیٹ میں لوگ گھوم جاتے ہیں، چھوٹی سی ماڈل کالونی میں لوگ گھوم جاتے ہیں، چھوٹے سے داخانے میں لوگ گھوم جاتے ہیں، تو وہاں کیسے تلاش کرے گا؟ کسی کے ذہن میں سوال آ سکتے ہیں۔ جب اللہ نے بخشنا ہے نا، جے میں ویکھاں اپنے عملہ ولے تو کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں تیری رحمت ولے تے پلے 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 ہیں۔ تو اللہ رب العزت جس کو بخشنا چاہے تو وہ آئے گا۔ ہاں بھائی کیا ہوا اپنی نیکی اس کو کیوں دے دی؟ اللہ میں تو پکا جہنمی ہوں گا۔ تو نے خود کو جہنمی کیوں سمجھا؟ تو نے ایک مسلمان کی مدد کی کہ ایک نیکی کے ذریعے سے جنت میں چلا جائے، جا پہلے تو جنت میں جا، پھر یہ جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تعصب سے پاک ہے۔ حضرت موسیٰ سے فرمانے لگے موسیٰ تیرے لشکر کے اندر ایک بندہ ہے جس نے 40 سال سے مجھے ناراض کیا ہے، اس کی وجہ سے بارش نہیں کروں گا۔ تھوڑی دیر میں اللہ نے بارش کر دی۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا اللہ آپ کس وجہ سے بارش کی؟ موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے کر دی۔ موسیٰ کی وجہ سے بارش نہیں کی، جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے کر دی۔ اللہ بتاؤ تو صحیح کون ہے؟ کہ واہ، دوسروں کو کہتا ہوں چگلی مت کھاؤ اور آپ خود لوگوں کی چگلیاں کھانا شروع کر دو۔ دوسروں کو کہتا ہوں عیب مت بتاؤ، آپ خود لوگوں کے عیب بتانا شروع کر دوں۔ نہیں ایسا نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات تعصب سے پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ وہ دعا میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں، اللہ مجھے بھی مانگنے کی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی اس کا معمول بنانے کی توفیق و ہمت دے۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ مجھے آسان حساب کتاب کرنے دیجیے گا، آسان حساب کتاب کرائیے گا میرا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آسان حساب کتاب کیا ہے؟ آسان حساب کتاب یہ ہے کہ اللہ تنہائی میں بلائیں اور نام اعمال کو دیکھیں اور بغیر کچھ پوچھے کہیں کہ جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ اب اس دن اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ کوئی ایک کیفیت متعین نہیں ہے، نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2 پلڑے ہیں، نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1 پلڑا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے 2 پلڑے ہوں، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے 1 پلڑا ہو۔ پھر 1 پلڑا کیسے ہوگا؟ ایک تھرمامیٹر سے کیسے بخار چیک ہو جاتا ہے؟ کیوں بھائی ایک بغل میں دوسرا لگا، دوسری بغل میں دوسرا لگا، پھر چیک کرنا پڑتا ہے۔ ایک بلڈ پریشر کے آلے سے کیسے بلڈ پریشر اوپر والا بھی نیچے والا بھی کیسے چیک ہو جاتا ہے؟ تو ایسے ہی اللہ کے پاس بھی کوئی آلہ ہوگا۔ ECG کیسے اوپر کی دھڑکن، نیچے کی دھڑکن، دائیں کی اور بائیں کی والز کو چیک کرنا، وہ کیسے کر لیتے ہیں؟ ایک ہی آلے کے ذریعے سے۔ وہاں 2 آلے لگانا ضروری کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ یہ انڈوسکوپی ہے اس طرح کی چیزیں جس میں 1 کیمرہ ہوتا ہے، وہ سب چیزیں دیکھ لیتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے 1 پلڑے کے ذریعے اللہ یہ سارے کام لیں، ہو سکتا ہے 2 پلڑوں کے ذریعے سارے کام لیں، ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے لیے 1 پلڑا ہو، بعض لوگوں کے لیے 2 پلڑے ہوں۔ چنانچہ علامہ ابن کثیر لے لیں یا قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری والے لے لیں، یا پھر دیگر تو جمہور محدثین مفسرین
یہ فرماتے ہیں کہ کوئی ایک صورت متعین نہیں ہے کہ کس طریقے سے ہوگا. ہاں یہ صورت متعین ہے کہ 2 بار نام اعمال تولا جائے گا، مسلمانوں کا، کفار کا 1 بار، کہ ان کی جتنی بھی نیکیاں ہوں گی، انہوں نے سڑک بنائی ہے، اور جناب زلزلہ آ گیا تو وہاں چیریٹی دی ہے، اور جناب مسلمانوں کی یہاں پر اتنی مدد کی ہے، اور یہاں پر یہ نیک کام کیے ہیں، لہذا ان کے نام اعمال کو تولا جائے گا. اور دوسری طرف ایمان ہوگا نہیں تو ان کے سارے اعمال کم ہو جائیں گے، لہذا وہ جہنم رسید کر دیے جائیں گے. اللہ یہ بات ہم سب کو ان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. یارے جو لوگ ایمان سے محروم ہیں، جو ہمارے ساتھی ایمان سے محروم ہیں، جو ساتھی کفر میں داخل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس قدر بڑے عذاب کی طرف جا رہے ہیں. اللہ اگر ہم ان تک پہنچا نہیں سکتے تو ان کے لیے گڑ گڑا کے اللہ سے مانگے. ان کو پتہ نہیں ہے وہ کس دھاری دار تلوار پہ کھڑے ہیں، کس دھاری دار تلوار پہ کھڑے ہو کہ وہ زندگی میں ہنس رہے ہیں اور بول رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ سب کچھ میرے پاس ہے، حالانکہ ان کی ساری متاع لٹنے والی ہے. صرف یہ سانس بند ہونے کی دیر ہے، سب کچھ تباہ و برباد ہونے والا ہے. ایسے لوگوں تک کوشش کر کے یہ پیغام پہنچائیں، اس درد کو محسوس کریں. دوسرے کے اپنے درد کو ہر کوئی محسوس کرتا ہے، لیکن خود کو ایک پھوڑا اور پھنسی ہو اور دوسرے کو گردے کا درد ہو تو اپنا درد زیادہ لگتا ہے، اس کا درد کم لگتا ہے. اپنے درد پہ پہلے پٹی باندھتا ہے، دوسرے کے درد پہ بعد میں بھاگتا ہے. تو یہ اپنے اندر جب دوسرے کا درد زیادہ محسوس ہونا شروع ہو جائے تو سمجھے کہ اللہ نے درد دل دیا. تو دوسرے کا درد محسوس کریں. اس نے مجھ سے ایسی بات کر دی، اس نے میری بے عزتی کرا دی، اس نے میری عزت پہ حملہ کیا. یہ انبیاء کی میراث نہیں ہے، یہ انبیاء کا طریقہ نہیں ہے. کوشش کر کے دین کا ابلاغ جہاں تک ہو سکے، جس طرح ہو سکے، جس درجے تک ہو سکے، جتنے وقت تک ہو سکے کرنے کی کوشش کریں. دنیا کے کام کرنے منع نہیں ہے، پھر ان کے ساتھ دین کا کام اپنے ساتھ جوڑے. دیکھیے گا اللہ زندگی تبدیل فرمائیں گے. تو یہ ان لوگوں کے ساتھ اور ہم سب کے ساتھ ہونے والا ہے، اس کی فکر جتلانا مقصود ہے. اللہ قیامت کے دن کی ہلاکی کے ساتھ اس حقیقت کو بیان فرما رہے ہیں. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، بس وہ جن کے نام اعمال بھاری ہو گئے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ عیش و آرام میں ہوں گے. تو ہمارے بچپن میں ساتھی ہوتے تو وہ کہتے تھے یہ بھاری جن کے ہوتے ہیں، جن کے بیگ بھاری ہوتے ہیں تو وہ مشکل سے چل رہے ہوتے ہیں، تو ان کے نام اعمال بھاری ہوں گے تو یہ کیسے چل رہے ہوں گے. تو یہاں پر سمجھ لیے نام اعمال کوئی بیگ اور بستے نہیں ہوں گے. نام اعمال وہ چیزیں ہوں گی جیسے انسان ابھی لطیف ہے، ایسے نام اعمال بھی لطیف ہوں گے انسان کے ہاتھ میں. ان کا وزن، ان کی کاؤنٹنگ صرف اس کمپیوٹر میں ہو سکے گی جو اللہ نے نضع الموازین القسط لیوم القیامہ، جو اللہ نے ترازو لگایا ہوا ہے اسی پر ان کی کاؤنٹنگ ہو سکتی ہے. ہمارے ہاتھ پہ اس کی کاؤنٹنگ نہیں ہو سکتی. ہم اس کو گن نہیں سکتے، ہم اس کو محسوس نہیں کر سکتے. ہمارے ساتھ صرف یہ بات طے ہے، باقی جو کچھ کریں گے اللہ اپنے ترازو پر کریں گے. اس کا طریقہ کار بھی اللہ ہی جانتے ہیں کیسے ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کے نام اعمال ہلکا ہو گیا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے. ہاویہ جہنم کا ایک طبقہ ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تم کو کچھ معلوم نہیں کہ ہاویہ کیا ہے. کہ یہ عرب کے کلام کے اندر ایک طریقہ کار تھا سوال کرنے کا. اللہ اسی کلام کے طریقہ کار کو یہاں پر اپنا رہے ہیں. وما ادراک ما ہی، تم جان بھی نہیں سکتے وہ حاویہ کیا ہے. نار حامیہ، وہ دہکتی ہوئی آگ ہے. اس آگ کی کیفیت اور کمیت میں سورہ حمزہ کے اندر تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، یہاں ذکر کرنا ضروری نہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرني وانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ تم سب کو معاف فرما دیجیے، قلب سلیم، عقل سلیم، فہم سلیم عطا فرمائیے. آپ کے قرآن کا یہاں پر ذکر ہوا، آپ کے احکامات کا یہاں پر ذکر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں یہاں پر سنائی گئیں. یقیناً آپ کی رحمت متوجہ ہے. اے اللہ ہمارے اعمال کو مت دیکھیے گا، اپنی رحمت کی توجہ کو دیکھ کر ہم پر توجہ فرما دیجیے. اے اللہ اپنی رحمت کی تجلیات ہم پر ڈال دیجیے. اے میرے مالک ہمارے گناہوں کو مت دیکھیے، اپنی رحمت کو دیکھیے. اے اللہ یہ جہاں پر
جو برکتوں کا نزول ہے اب اس قابل تو نہیں کہ ہمارے اوپر ان برکتوں کا نزول ہو، لیکن آپ کے کلمات ہیں، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، اے اللہ اس کی وضاحت آپ ہی کے الفاظ سے، آپ کے نبی کے کلمات سے اے اللہ اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان کی جا رہی ہے۔ اے اللہ اس کو شرف قبولیت عطا فرمائیے، اے اللہ اس کو شرف قبولیت عطا فرمائیے، اس کو سارے عالم میں عام اور تام فرما دیجیے، میری ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنا دیجیے۔ جن لوگوں نے انتظام کیا ہے اے اللہ ان منتظمین کی بخشش کا ذریعہ بنا دیجیے، اے اللہ ان کو بخشش کا ذریعہ بنا دیجیے۔ آپ چاہیں تو ایک بٹن کو آن کرنے کو بھی قبول فرما سکتے ہیں، اور آپ چاہیں اے اللہ تو ساری زندگی کی عبادات کو ایک لمحے میں رد فرما دیں۔ آپ بے نیاز ہیں، ہم سے بے نیازی مت دکھائیے، اے اللہ ہم سے بے نیازی مت دکھائیے، ہم آپ کے عاجز فقیر مسکین بندے آپ کے دربار میں اللہ دست بستہ کھڑے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ ہمارے گناہوں کی نوزت کی وجہ سے اللہ بستیوں پہ قہر ہے، اللہ مسلمانوں پہ ظلم ہے، اللہ شام اور حلب کے مسلمان اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے پچھڑے، اے اللہ ان کی غیب سے مدد فرمائیے، غیب سے مدد فرمائیے، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دیجیے۔ جن لوگوں نے ان کی مدد کا ٹھیکہ اٹھایا اے اللہ ان کی غیب سے حفاظت فرمائیے۔ جس کسی نے 1 روپیہ چارانے کے ذریعے سے بھی ان کی خدمت کی، ان کی مدد کرنے کی کوشش کیا، اے اللہ اس پہ غیب کے خزانے کھول دیجیے، اے اللہ انہوں نے دین محمدی پہ چلنے والوں کی مدد کی ہے، اے اللہ ان مدد کرنے والوں کی مدد فرمائیے، اے میرے مالک ان کے جملہ جائز حاجات کو پورا فرمائیے، اے میرے مالک ان کی محنتوں کو، کاوشوں کو، دعاؤں کو قبول فرمائیے، اے اللہ جو تھوڑی سی کوشش قرآن کے نام پہ کی جا رہی ہے اے اللہ اس کو قبول فرمائیے، شرف قبولیت عطا فرمائیے۔ ہماری یہ کوشش اور محنت اے اللہ دیکھی جائے تو کسی کام کی نہیں، دیکھی جائے تو اس کے کوئی ایک درجہ، کوئی ایک اہمیت نہیں آپ کی عالی شان کے سامنے، آپ کے عالی مقام کے سامنے، لیکن اے اللہ آپ کے علاوہ کہاں جائیں؟ آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ ایک ہمارے پالنہار ہیں، اللہ اس کی برکت سے مصائب کو دور فرما دیجیے، اس خاندان پر تکالیف کو دور فرما دیجیے، اللہ اس خاندان پر غم و رنج اور آلام کو دور فرمائیے، اللہ جملہ مریضوں کو صحت عطا فرمائیے، جملہ لوگوں کے مقاصد حسنہ پورے فرمائیے، جو لوگ امتحان دے رہے ہیں سب کو کامیاب فرمائیے، ہمارے مدرسوں میں امتحانات ہو رہے ہیں اللہ بچوں کو کامیاب فرمائیے، طلبا کو کامیاب فرمائیے، ان کے کالجوں کے اسکولوں کے امتحان ہو رہے ہیں اے اللہ سب کو کامیاب فرمائیے، اللہ آسمان کی برکت سے ہمارے ملک کے ایک فرد کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہمارے ملک کی فوج کی حفاظت فرمائیے، ہمارے ملک کی پولیس کی حفاظت فرمائیے، اللہ ہمارے ملک کے ادیبوں کی حفاظت فرمائیے، ہمارے ملک کے فنکاروں کی حفاظت فرمائیے، ہمارے ملک کے کسانوں کی حفاظت فرمائیے، ہمارے ملک کے ڈاکٹروں کی حفاظت فرمائیے، ہمارے ملک کے انجینئروں کی حفاظت فرمائیے، اس ملک میں ایک ایک بندہ جو کسی بھی جائز کام میں لگا ہوا ہے اے اللہ اسے ایک ایک فرد کی حفاظت فرمائیے، جو اس ملک کی یا عوام کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں، جو ان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، ان کو کسی گناہ میں مبتلا کر رہے ہیں اے اللہ ان کو اپنے رحمت سے اے اللہ اپنے صفت قہاریت سے باز رکھیے، اپنی صفت جباریت سے ان کو باز رکھیے، اے اللہ اس ملک کی طرف اٹھنے والی ہر میلی آنکھ کو پھوڑ دیجیے، اے اللہ اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائیے، اس کی عوام کی حفاظت فرمائیے، اللہ والے نیک حکمران عطا فرمائیے، اپنے اس قرآن کے راستے سے اللہ ہماری ان ساری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين۔